السلام علیکم۔ حدیث مسلم میں یہ روایت مرکوز ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا تو میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی کوئی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں ایسے کون سے عمل کروں جس سے اس کی زندگی میں نفع اور مال و رزق میں برکت آ جائے اور میری نافرمانی بھی نہ کرے اور میری اولاد کو رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائے اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دے، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، اور جو میں کچھ کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں اور وہ دونوں تندرست بھی رہنے لگیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں، ان عملوں کی سزا اولاد کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 5 عمل ہیں جن کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماری میں مبتلا اور پریشانیوں، نافرمانی اور ان کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں آ جاتی ہیں؟ تو امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا، اے بوڑھی عورت، ماں باپ کا پہلا عمل یہ ہے جو ان کی اولاد کو گھٹا دیتا ہے۔ نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں، ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور شیطان کے یہ چیلے ان ماں باپ کی اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے، ناچاکیاں اور بے اعتمادی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ دین اسلام سے بھٹکنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ہر الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور ہر 10 نیکیوں کے بدلے میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس کی وجہ سے اس ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں پر بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطان کے چیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں برسنا شروع ہو جائے، اس گھر میں نہ ہی شیاطین آ سکتے ہیں اور نہ ہی بے برکتی رہتی ہے، اور ان کی اولادوں کو کوئی سایہ یا تنگ دستیاں یا کوئی پریشانی ان کو چھو نہیں سکتی۔ ہم نے تقریباً یہ دیکھا بھی ہے کہ اکثر اوقات ہمارے رشتہ دار یا اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد پر نازل ہوئی، ہمارے گھر پر دھول جم جاتی ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کم و بیش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، رحمتیں اور برکتیں اللہ پاک دے۔ جو ماں باپ قرآن پاک پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہیں، لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور ان کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچ کر دیکھیے، جہاں اللہ کے فرشتے نہ آئیں تو وہ گھر تو جہنم کہلائے گا۔ اللہ کے فرشتے تو صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ نبی کریم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا ویسا ہی اولاد اختیار کرے گی۔ اولاد نے تو یہی دیکھا ہے کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اولاد سے ماں باپ کیا امید کرے گی کہ میری اولاد نافرمان نہ ہو اور فرمانبردار ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے دین اسلام جو
بولنے کے طریقے بتائے گئے ہیں وہی اختیار کرے تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کرے۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی اور دیگر مصیبتوں سے بھی آپ کی اولاد بچی رہے گی، بلکہ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کرے۔ نبی کریم کا فرمان ہے اپنے بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں بتایا کرے، بلکہ باپردہ اور پاکیزہ قصے بھی سنایا کرے تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرمانبردار ہوں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں تاکہ ان کی اولادیں بیماریوں سے اور نافرمانیوں سے بچ سکیں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جو پردہ دار عورت ہوگی اس پر جنت واجب ہے اور جو بے پردہ ہوگی اس پر جہنم واجب ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بددعائیں کرتے ہیں اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہوگی وہاں پہ ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جائیں گی۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو مصیبتیں اور پریشانیاں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ کی برکت اور رحمت کبھی نہیں آئے گی اور ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں اور شیطان اپنا ڈیرا ڈال لیتا ہے، تو اولادیں شیطان کے کہنے پر چلتی ہیں۔ جو ماں باپ سکھاتے ہیں، جو ماں باپ کرتے ہیں وہی ان کی اولادیں کر رہی ہوتی ہیں، اسی لیے ان کے بچے اور وہ لوگ پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں اور اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کیا کریں تاکہ ان کی باحیا بیٹیاں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروی کر سکیں۔ ہم سب نے یہ باتیں سن رکھی ہیں۔ دنیا کہتی ہے اپنے دل پر قابو ہونا چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ ذرا غور فرمائیں، آپ کا دل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا تو کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال دیا۔ نبی کریم نے فرمایا بیٹی فاطمہ، صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا وہ صحابی اندھا ہے، میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ یہ ہمارے لیے صرف حضرت فاطمہ اور نبی کریم کا ایک نمونہ تھا۔ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ مشرکوں اور یہودیوں کی چال ہے۔ ہماری پاک دامن بیٹیوں اور بہنوں کو وہ ورغلا رہے ہیں تاکہ وہ پردہ نہ کرے۔ یہ ہماری ثقافت اور دین اسلام کے خلاف ہے۔ پردہ عورت کا زیور ہے اور عورت زیور کے بنا اچھی نظر نہیں آتی، اس لیے اپنے پردے کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح اپنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی خوش ہوں اور آپ کی یہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ نمبر 4، حضرت علی نے فرمایا جو ماں باپ دوسرے کسی ماں باپ کی اولادوں کے لیے اچھا نہ سوچتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمان جاری کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی اولادوں کے لیے برا سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے برا کرتا ہے، کیونکہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب تم کسی کی اولاد کو دھوکہ یا کسی پریشانی میں ڈالو گے اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر کسی کی اولاد کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کے لیے بھی اچھا سوچیں گے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، نبی کریم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، فلاں صحابی کسی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کو فرمایا تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق ضرور نگہبانی کرتا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا جاؤ گھر جا کر دیکھو آپ کا گھر محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ تو وہ صحابی جب گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کسی باپردہ عورت کو تم چھپ چھپ کر دیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے، اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو تاکہ تمہاری عزت بھی محفوظ رہ سکے۔ نمبر 5، امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام
حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھا لی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے، اور حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جائے، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر، فریب کاری دے کسی کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا کسی مسکین غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے یا پلایا جائے تو وہی بچے نالائق، بے شرم، بے حیا اور بے ادب ہو جاتے ہیں۔ بعض احباب ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں مال یا رزق اتنے کا خریدا تھا اور قسم اٹھا لیتے ہیں، وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں جس رزق میں اللہ کی رضا شامل ہو، جس رزق میں برکت نہ ہو یعنی اللہ کی رضا نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے بھی ان ماں باپ کی اولادیں نافرمان، بے حیا، بے دین ہو جاتی ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتی ہیں۔ اپنے اولادوں کو حق حلال کھلائے، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول مبارک فرمایا ہے ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔